أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلام کے خصائص، اسلام کی خوبیاں اور کیوں اسلام ایک ایسا دین ہے جو باقی دینوں پر غالب ہے اور دوسرے دینوں کے مقابلے میں ایک انسان کو اسلام کو کیوں اختیار کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ نکات، کچھ باتیں ان دروس میں ہم دیکھ رہے ہیں، جن میں پچھلے درس میں جو عنوان، جو نقطہ زیر گفتگو تھا وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک طرف تو تعلیمات کے اعتبار سے زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، عقیدہ جس کو ایمانیات آپ کہیں، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی ایک سماج میں کیسے زندگی گزاری جائے، بچے کی تربیت اور اسی طرح سے تدفین، دفن کے بعد بوڑھے کے یا جوان کے نکاح کے، ساری زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ان تمام کے سلسلے میں اسلام میں رہبری موجود ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ صرف قولی سطح پر رہبری انسان کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ اسکول کا ایک بچہ ہو یا کوئی مریض ہو، اس سلسلے میں انسان کو عملی رہبری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی مشین چلانا ہو یا زندگی کے بڑے اصول ہوں، انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو عملی سطح پر اس چیز کو سکھایا جائے، چاہے وضو کا معاملہ ہو، چاہے حج کا معاملہ ہو، چاہے نماز کا معاملہ ہو۔ تو صرف قولی طور پر زبان سے تعلیم دینا بہت سے مسائل میں کافی نہیں ہوتا ہے، کہیں کافی ہو بھی جاتا ہے، لیکن اکثر مسائل میں ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بہترین انسان بہترین طور پر اس پر عمل کر کے دکھا دے تاکہ بعد والوں کو اس کے سمجھنے میں کوئی کمی نہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا جب اس نے لوگوں کو دین اسلام دیا، اسی لیے اللہ نے اس کو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی، اس کو اپنی نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن صرف اسلام بطور دین اور تعلیمات کی نعمت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک عملی نمونہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا، وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے کو بھی احسان اور امتنان کہا۔ لقد من اللہ، من آپ من و سلوہ جانتے ہیں،
من کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا احسان، ولا تمنن، کہ اللہ نے کہا کہ تم احسان کر کے جتاؤ مت. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نعمت اور بطور احسان انسانوں کو عطا کیا ہے، خاص طور سے اہل ایمان کو. تو اسلام کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جو زندگی کے تمام امور میں ایک جامع شخصیت ہے، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے تعلیمات کی صورت میں شخصیت یا انسان کے قلب میں وہ قوت پیدا نہیں ہوتی ہے جو آئیڈیل سے پیدا ہوتی ہے. آج بھی کتنے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، ہاں ایسا رہنا چاہیے، ویسا رہنا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا بس اب باتیں فلسفیانہ، ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، آدمی اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے، بولنے میں بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، کوئی ہے جو اس پہ عمل کرے. اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. یعنی بہت ساری جو آئیڈیل ٹیچنگز ہیں، جو معیاری تعلیمات ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بولنے کی حد تک یہ بہت بڑی بات ہے، سننے کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کر نہیں سکتے اس کو. لوگوں کے اس مفروضے کو، ازمپشن کو اس وقت لگام لگتی ہے جب واقعی ان کے سامنے ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو اس پر عمل بھی کرتی ہو. لیکن زندگی میں معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، دوسری فیلڈ میں نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی علمی اعتبار سے بعض اوقات بہت صلاحیت مند ہوتا ہے، لیکن زندگی کے دوسرے معاملات میں وہ کمزور ہوتا ہے. ہر آدمی سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہر میدان میں کامیاب اور ہر میدان میں کامل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں ایک کامل شخصیت دکھائی دیتے ہیں. چاہے آپ کے گھر کی زندگی ہو، ایک شوہر، کامیاب ترین شوہر، ایک بیوی سنبھالنا مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راجح قول کے مطابق 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں، اور ان سے ریلیشن شپ کیسی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اللہ کے حکم سے کہ مجھ میں اور دنیا کی نعمتوں میں جو چننا ہو چن لو، اگر تم کو مال اور دولت اور خرچ وغیرہ کے اعتبار سے تنگی ہے ٹھیک ہے، یا تو مجھ کو چنو یا پھر تم کو میں دے دلا کے چھٹی کر دیتا ہوں آزاد، کوئی پرابلم نہیں. آپ سوچیں ان تمام بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا فقر و فاقے کے باوجود. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک عورت ساری تنگیوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے شوہر کو چنے. پھر آپ کا معاملہ بیویوں سے سلوک باریاں طے ہیں، اور یہاں تک کہ سفر میں اگر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ عدل ہے کہ ان میں قرعہ ڈالا جا رہا ہے، جسے چٹھی ہمارے یہاں ڈالتے ہیں، اور جس کا نام نکل گیا اس کو لے جا رہے ہیں. عدل و انصاف. اتنی بیویاں ہونے کے باوجود ان میں عدل و انصاف، اور اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود جو سماج میں ایک بہت ہی قابل تعظیم شخصیت ہے. ایسی بڑی شخصیت کہ جس کے گھر میں بچے کا انتقال ہو رہا ہے اور اسی دن سورج گہن ہو رہا ہے، تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کی وفات ہوئی، اس کے غم میں سورج گہن ہو گیا ہے. لوگوں کا آپ یہ دیکھیں، یہ غلط ہے، اسلام میں ایسا نہیں، آپ نے منع بھی کیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ آپ کی کس قدر تعظیم کرتے ہیں. باہر یہ حال ہے، لیکن گھر میں بیویوں کے ساتھ سلوک آپ دیکھیے. سفر میں ہے تو بیوی سے کہہ رہے ہیں چلو دوڑ لگاتے ہیں. کہ باہر آپ کا احترام اتنا ہے، لیکن آپ گھر کے اندر گھر والوں کے ساتھ میں ایک دم سادہ انسان بن کے جی رہے ہیں کہ گھر کے اندر ہر ایک آپ سے محبت کرنے والا. بلکہ بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے اور آپ ان کو زیادہ وقت دیں، اس لیے آپس میں مل کے
تدبیر کرنی پڑ رہی ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ وقت گزارے ہیں۔ یہ ایک شخصیت کا کمال ہے کہ دوسرے اس کی صحبت کی طلب کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اعلیٰ ترین شخصیت ہے کہ باہر اگر آپ دیکھیں، آپ مسجد کا ماحول دیکھیے، یہ تو گھر کا ہوا، باہر مسجد میں آپ دیکھیے عبادت، گھر کے اندر عبادت، اللہ کا معاملہ، عبادات میں اتنی لمبی عبادت، 500 جا رہے ہیں، اتنا عبادت گزار انسان۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دن بھر کے وہ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں آپ کے لیے بڑی دوڑ دھوپ ہوتی ہے۔ دن کا وقت ہے، امت کے مسائل ہیں، قبیلوں کے جھگڑے نمٹانا، بیوی شوہر ان کے جھگڑے نمٹانا، باپ بیٹا مسائل حل کرنا، پھر منافقین کی سازشیں، ان کے لیے تدارک، یہود و نصارہ کے مسائل، اس کا سلوشن، جنگیں، جانا آنا، لڑنا، زخمی بیمار ان کی عیادت کرنا، سارے مسائل، تعلیم لوگوں کو دینا، عقائد سکھانا، احکام سکھانا، چھوٹی چھوٹی چیز بڑی بڑی چیز، پیشاب پاخانہ تک سکھانا، لوگوں کی خواب کی تعبیر بیان کرنا، لوگ بیمار ہیں ان کے لیے علاج کے لیے اگر دعا کی گزارش کریں وہ کرنا، ہر چیز، باہر دن بھر بزی، پھر گھر میں آ رہے ہیں، قناعت، زہد، دنیا سے دوری کا حال، گھر میں آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے، اگر بیوی کا جواب مل جائے ہے الحمدللہ کھا رہے ہیں، نہیں ہے، کبھی نہیں بھی ہے گھر کے اندر، بادشاہ سے بڑی حیثیت ہے لیکن کبھی گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے یہ تعجب کی چیز ہو، اتنی بڑی شخصیت اور گھر میں کھانے کو نہیں، ہاں ایسا تھا، بیوی کہہ رہی نہیں ہے کچھ بھی کھانے کے لیے، تو کہہ رہے ٹھیک ہے پھر میں آج روزہ ہوں، اگر نہیں ہے تو آج میں روزے سے ہوں، یعنی فقر و فاقہ۔ پھر گھر میں آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، رات کا وقت، نیند سے بیدار ہو کے اٹھ رہے ہیں اور اللہ اکبر، لمبی لمبی نمازیں، کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا آ جائے ساتھ میں شریک ہو جائے تب اس کو معلوم پڑے کہ ہمارا نبی کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، وہ اتنا پریشان ہو جائے کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ نماز توڑ دوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنا اور آپ کے ساتھ پورے سلام تک رہنا نہیں ہو پا رہا ہے، اور عمر کیا ہے، 40 سال کی عمر میں تو نبوت ملی ہے، اس کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے ہیں، کتنی ہو گئی 53، 53 کے بعد یہ مجاہدہ ہے، جب آدمی کا جسم کمزوری کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کہ 53 سال کی عمر میں دن بھر کی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد امت کے مسائل حل کر کے گھر پہ آ کے بیوی سے بات چیت کر کے سب ہونے کے بعد پھر رات میں اٹھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ دن بھر میں بہت تھک جاتا ہوں، کاہے کی تہجد کیا اسی میں مغفرت ہو جائے گی، بلکہ میں نبی ہوں، لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے، پاؤں میں سوجن آ رہی ہے، اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کریں گے، آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے نا، تو آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو آپ پہ رحم آ رہا ہے، آپ کی عبادت کا مجاہدہ دیکھ کر لوگوں کے دل میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی کو اتنی تکلیف، اتنا مجاہدہ کیوں؟ لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، چھوٹے ہیں لیکن مشورہ تو دے سکتے ہیں، کہ اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ پاؤں میں سوجن آ رہی ہے آپ کی، اتنا لمبا قیام، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، پابندی کے ساتھ، یہ مکی ہے، لمبی لمبی نمازیں شروع سے لے کے اخیر تک۔ آپ کہہ رہے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا،
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا پسند نہ کروں؟ اللہ کی شکر کے طور پر عبادات میں پرفیکٹ، صبح سے شام تک 5 نمازیں پابندی، نمازوں سے اول آخر سنن کا اہتمام، پھر تہجد کا اہتمام، پھر صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام، پھر نہ جانے کتنی نمازیں، پھر ذکر و اذکار، استنجا کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے جا رہے ہیں، سوار ہو رہے ہیں، ذکر، سفر میں جا رہے ہیں، سفر سے لوٹ رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، نیا پھل آ رہا ہے، کسی بچے کی ولادت ہو رہی، اس وقت میں دعائیں، ہر وقت اللہ کی یاد ہے، یہاں تک کہ بیوی حیض کی حالت میں ہے اور اس کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور اس وقت میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر حال میں آپ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، عبدا شکورا، ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے، ہر حال میں اللہ سے جڑا ہوا بندہ ہے۔ اور دنیا کے مسائل، اب تعلیم ہے امت کی تعلیم کا سلسلہ دیکھیے، قرآن سکھا رہے ہیں، پھر قرآن کی تفسیر بتا رہے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات بتا رہے ہیں، قصے بتا رہے ہیں، مثالیں بتا رہے ہیں، ہر آدمی کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں بہت دور سے گیا مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، میں گیا، میں نے سیدھا کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، میری طرف دھیان دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ کے لیے کرسی لائی گئی، کرسی پہ بیٹھ کے ایک آدمی کو آپ نے دین سکھایا، یہ نہیں کہا ذرا سکھاؤ اس کو، نہیں، مجھ سے مطالبہ ہے میں سکھاؤں گا، ایک آدمی کو۔ تواضع کا یہ حال ہے، راستے سے جا رہے ہیں بچوں کو سلام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہمارے ہاں کیسا ہوتا ہے بچہ ہم کو کرنا چاہیے، آپ خود بچوں کو سلام کر رہے ہیں، 9 سال تک بچہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، بڑا ہو گیا آپ کے سامنے، اس کی گواہی ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنے عیوب کو جانتا ہے، لیکن اچھے آدمی کے جتنا قریب آدمی ہوتا ہے اتنی خوبیوں سے متعارف ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 9 سال تک میں نے آپ کی خدمت کی، بعد میں 10 بھی ہے۔ ماں نے بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، دوپٹہ اپنا پھاڑا، ایک سے تہبند بنا کے لپیٹ دیا اور ایک سر میں باندھا، امامے کی طرح جیسا بھی باندھا ہو، اللہ کے کھڑے کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا اللہ کے رسول یہ میرا چھوٹا انیس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، کچھ بھی ہو آپ اس کو کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں میں 9 سال تک رہا، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جو کام نہیں کیا ہو آپ نے ڈانٹ کے کہا کیوں نہیں کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام نہیں کرنے کا تھا مجھ سے ہو گیا آپ نے کہا ایسا کیوں کیا، کبھی نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جب قوم کا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قوم کا مالک سمجھنے لگتا ہے، لیکن واقعی بڑا آدمی قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ دیکھیے، خندق میں، جنگ خندق میں سارے صحابہ مٹی اٹھا رہے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں ہیں۔ آپ کے یعنی پیٹ پہ، صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کے پیٹ پہ مٹی دیکھی، آپ بھی اٹھا رہے صحابہ کے ساتھ میں مٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں مل کے مٹی اٹھا رہے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سواری بھیجی اور اپنے سب سے بڑے فرشتے کو بھیجا، لے کے آؤ ان کو معراج کی رات میں، اور نبیوں کی امامت کروائی۔ وہی جب مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ میں آپ دیکھیے لوگوں کے ساتھ مٹی ڈھو رہے ہیں کہ شخصیت کے کمال کے ساتھ قلبی تواضع آپ دونوں جمع کرنا بہت مشکل ہے، کہ ایک آدمی کو سماج میں اعلیٰ ترین مقام مل جائے لیکن پھر بھی وہ اپنی زمین نہ چھوڑے۔ یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ سائیکل سے اسکوٹر آئی تو آدمی بدل جاتا ہے، کہ کار مل گئی آدمی کو تو آدمی کا جو ہے ذہن ہوا میں ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آسمان سے سواری آئی بھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں راستوں میں بچوں کو سلام کر رہے ہیں، اور کوئی آدمی آپ
راستے سے جا رہے ہیں، آدمی پیچھے سے آ رہا ہے، آپ کی چادر کھینچ رہا ہے، پلٹ کے آپ نے دیکھا، صحابی کہتے ہیں آپ کی گردن پہ زور سے چادر گھسیٹنے کی وجہ سے آپ کی گردن پر نشان بن گیا. آپ نے پلٹ کے دیکھا، اس نے کہا مجھ کو آپ نے جو اللہ نے مال دیا وہ آپ کا نہیں ہے، مجھ کو دیجئے. بدوی دیہاتی بیچارہ آیا آدمی، اس کو نہیں معلوم اب کیسا بات کرنا. وہ لوگ سیدھے سادے لوگ تھے. عرب کے لوگ کیسے تھے؟ ایک دم نو فارمیلٹیز، سیدھے سادے لوگ تھے. جو بھی بولنا ہے صاف صاف بولنا ہے. اب کبھی کبھی اس میں زیادہ معاملہ ہو جاتا تھا. چادر کھینچی اور کہا کہ جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھ کو دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ہنسے. ہنسے کس پہ؟ کیا طریقہ ہے مانگنے کا، پاورفل، کیا جرت ہے. تو آپ ہنس دیے اور جو ساتھ میں جو صحابہ تھے ان سے کہا دے دو کچھ اس کو. یہ نہیں کہا اس کو لے لو. یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ ایسا مانگتا ہے؟ ایک تو محتاج، اس میں اتنا بڑا سختی ہے، اسی تیری بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ، میں کون ہوں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، ایک دم متواضع شخصیت. ایک آدمی آیا آپ کے پاس، آپ کے کمرے میں گھبرانے لگا. اب ایک تو یہ ایسا ہے، دوسرا دیکھیے، اب اس کو معلوم تھا واقعی کون ہے، میں کس کے پاس آیا ہوں. اس کا دل دھڑ دھڑ دھڑ، جو بعض اوقات جو ہے انہیں آدمی اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اس کے پورے جسم میں ہارٹ بیٹس محسوس ہوتی ہیں، ڈر رہا ہے ایک دم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گیا، آپ نے دیکھا اس کو، آپ نے کہا ہاؤن علیک، ہاں ذرا آرام سے ہاؤن علیک، لست بملک، میں کوئی بادشاہ ہوں؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. اب تجھ کو معلوم ہے میری ماں روٹی کے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈبو کے کھاتی تھی. کیوں بتایا ایسا؟ ہم لوگ بہت بڑے اور ایک دم بہت بادشاہ اور ایسے نہیں ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم لوگ غریب لوگ تھے. میری ماں روٹی کے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈبو کے اس کو کھاتی تھی. یعنی میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، تو اس کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا رعب آپ کا تھا کہ آپ سے بات کرنا، ایک واقعی جو سینسیبل آدمی ہوتا تھا وہ گھبرا جاتا تھا، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا لیول کیا ہے. آپ کی زبان قانون، بول دیا کا مطلب ختم، ماننا ہی ماننا ہے. صحابہ نے جان دے دیں گے آپ کے جملے پہ. لیکن کبھی آپ نے اپنی بڑائی سماج میں جتائی نہیں. کامل شخصیت. سب سے بڑی چیز جو سپوائل کرتی ہے کسی بھی انسان کو، اس کی بڑائی کو خراب کرتی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. بڑے کی بڑائی برباد کرنے والی چیز اس کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اتنا پاور کہ اچھے لوگ آپ کی بات سن کے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے، آپ کی بات کے خلاف کسی کی بات نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں پر اپنی بڑائی جتائی نہیں ہے. نرمی اور سادگی. جنگ کا میدان آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہیں اور بھگدڑ مچ گئی سب طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے اس وقت میں، اس سے اتر گیا آپ، اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آپ آواز لگا کے بول رہے تھے. ایسے وقت میں آدمی ایسا نہیں کرتا ہے. جب فوج میں بھگدڑ مچی ہو اور فوج کا کمانڈر، سپہ سالار یا بڑا جو بھی ہوتا ہے، وہ کبھی لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ نہیں کرتا ہے. چیل کوے کی طرح دشمن اس کی طرف لپکیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہادر انسان تھے. آپ نے سواری سے اتر کے کہا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، میرے دعوے میں جھوٹ نہیں ہے نبوت کے. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، کمزوروں میں سے بزدلوں میں سے نہیں ہوں، ایک شریف خاندان کا ہوں، سرداری والے خاندان کا ہوں،
بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ مت سمجھ لینا کہ میں بھاگوں گا. انا ابن عبد المطلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں آپ دیکھیے. احد کی جنگ میں نقصان کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طے کیا تھا اس سے تھوڑی گڑبڑ ہو گئی. کیا ہوا؟ آپ نے تیر اندازوں کو طے کیا، فوج برابر اس کی جگہ جا کے پہلے اپنے حساب سے سیٹ کی. کچھ لوگوں کو تیر اندازوں کو اونچی جگہ پر طے کیا. نیچے سے تیر آپ ماریں گے کیسا لگے؟ اوپر سے ماریں گے، سپیڈ اس کے ایکسلریشن خود اپنی جگہ ہوتا ہے اس کا. اوپر سے چیز آئے گی، رفتار اور پکڑ کے آئے گی. اور وہ اونچی جگہ ہے جہاں سے سب دکھائی دیتے ہیں، قوت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ان تک پہنچنا مشکل. تو آپ نے جو بھی آرچرز تھے، جو بھی تیر انداز تھے، ان کو اوپر رکایا تم یہاں، اور کہا نیچے کچھ بھی ہو جائے نہیں اترنا. اور نیچے جنگ چل رہی ہے. گڑبڑ ہو گئی تھوڑی. شروع میں مسلمان غالب آئے، مشرکین بھاگے. اوپر والے سمجھے جنگ ختم، مال غنیمت، چلو. کچھ لوگوں نے کہا نہیں جا سکتے ہم لوگ. جنگ تک تھا وہ حکم، جنگ تک تھا حکم، توڑنا تو نہیں ہے. لیکن یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم کو کہا ہے ہر حال میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہوگی ہم نیچے نہیں جائیں گے. کچھ نے کہا نہیں، جنگ تک تھا وہ، ختم ہو گیا ابھی، چلو. کچھ لوگ نیچے آ گئے، معاملہ کمزور ہو گیا. کچھ لوگ اس وقت تک صحابہ میں سے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لوگ. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، وہ بولے اچھا وہ پورا پہاڑ گھوم کے ایسا آئے، وہاں سے تو بھاگ رہے ہیں، اور بھاگ کے دیکھا کہ اچھا یہ لوگ گڑبڑ ہو رہا ہے، اوپر والے نیچے آ رہے ہیں. اب تو وہ گھوم کے پورا پھر ادھر سے آ کے ان لوگوں نے حملہ کیا. سب معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اتنی ساری جنگیں ہوئی مسلمانوں کی. اس جنگ میں جو نقصان ہوا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، سیٹ جیسے کیا تھا، اس میں گڑبڑی ہو گئی. آپ ساری جنگوں میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بنائی جنگی اعتبار سے، کامیاب ترین، ہر اعتبار سے کامیاب. آپس میں مشرکین سے معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. خندق آپ نے کھدوائی. وار سٹریٹجی جس کو آپ کہتے ہیں، پیس اینڈ وار اینڈ پیس، ہر اعتبار سے آپ کی سٹریٹجی کامیاب ہے. ہر اعتبار سے آپ کا طرز عمل کامیاب ترین. زندگی کا کوئی پہلو آپ دیکھیے. میڈیسن، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 جلدوں میں زاد المعاد لکھی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہے، جس میں آپ کی سیرت کا ایک حصہ ہے، پھر آپ کے شرعی احکام، اور اخیر میں ایک والیوم، ایک جلد پوری کی پوری طب نبوی پہ ہے. کیا کھائے تو کیا ہوگا، کیا کیسا ہے، سب میڈیسن کے اعتبار سے، نیچرل میڈیسن. کون سی غذا مناسب ہے، کون سی غذا کس علاج کے لیے ہے، کون سی غذا سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کون سی غذا سے نقصان ہوتا ہے. طب نبوی پوری ایک جلد اس کے اوپر ہے. پروفیٹک میڈیسن، نبوی علاج. میڈیسن بھی آپ کے پاس. آپ کی زندگی کے معاشی اعتبار سے آپ دیکھیے، آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی طلب حضرت خدیجہ میں پیدا ہی اس لیے ہوئی کہ آپ کی تجارت کی امانت داری دیکھ کر وہ چونک گئی. ایسا آدمی، کیا کیریکٹر ہے یہ بزنس مین، یہ کون ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی کے نکاح کی خواہش پیدا ہونے کی وجہ آپ کا بزنس کیریکٹر تھا کہ جو مال لے گئے برابر امانت داری کے ساتھ واپس، نفع نقصان جو بھی ہے کلیئر کٹ، صاف صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت آپ نے نہ صرف قول سے بلکہ پورے مدینہ کا بازار آپ نے صحیح کر دیا. چوری، جھوٹ، دھوکہ، سود، کیا کچھ نہیں تھا مدینہ میں. لیکن اسلام جب آیا
آپ نے سب صحیح کر دیا. بازار میں خود چکر لگایا نا, آپ گئے بازار میں مدینہ میں اور آپ نے ہاتھ ڈالا اناج کے ڈھیر میں, ہاتھ ڈال کے نکالا. اب کیسے معلوم کیا کرنا چاہیے؟ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہونا چاہیے جو مارکیٹ کا لحاظ کرے, کیونکہ آپ کے ماتحتی میں ہے وہ. ہاتھ ڈال کے نکالا تو ہاتھ گیلا. آپ نے پوچھا اناج والی کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اوپر تھوڑی بوندا باندی ہو گئی, تھوڑی سی بارش ہو گئی تھی تو اناج گیلا ہو گیا, میں نے اوپر سوکھا ڈال دیا, نیچے گیلا کر دیا. آپ نے کہا نہیں, من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے. یعنی تجارت میں دھوکہ چلے گا نہیں. معاشی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے, عملی سطح پر آپ نے ہر اعتبار سے, عبادات ہو, عقائد آپ دیکھیے, سارے سماج میں جب بھی کوئی ایسی بات پیدا ہوئی جو اسلامی عقائد سے متصادم تھی, چاہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بڑائی کا پہلو کیوں نہ ہو, آپ نے منع کر دیا. بہت مشکل کام ہے بھئی. کوئی آدمی شاعر صاحب کسی بڑے آدمی کے بارے میں کہے آپ کی وجہ سے چاند ستاروں کا نظام قائم ہے, وہ آدمی بولے گا واہ خوشی کی بات ہے, تھینک یو. وہ اپنی بڑائی کے سائے میں ایسی ساری چیزوں کو پنپنے کا موقع دیتا ہے جو غلط ہوں. ہاں میری بڑائی ہو رہی نا, پھر کوئی تنقید نہیں, دوسرے کی کرے گا تو پھر اس میں تحقیق کر کے بتاؤں گا کیوں غلط ہے, میری تعریف میں نہیں. تعریف انسان کو اندھا کر دیتی ہے, اس سے حق کا, انصاف کا ترازو چھین لیتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا اس کو. دوسرے کی برابر سمجھ, اپنی تعریف سمجھ میں نہیں آتی کیا غلطی کیا اس میں. غلو اگر اپنے بارے میں ہو تو اس کو رد کرنا بہت بڑی لذت کھونا ہوتا ہے. تو جہاں بول دیا اچھی بات ہے, آدمی اس کا انکار نہیں کرتا جب اپنے بارے میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زندگی میں جب بھی ایسا موقع آیا آپ نے سختی سے روک دیا. لڑکی کھڑی ہو رہی بول رہی وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتا. آپ نے کہا نہیں, پہلے جو شعر پڑھ رہی تھی وہ ٹھیک تھے, یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. آدمی کھڑا ہو رہا ہے بول رہا ہے جو اللہ چاہے آپ چاہیں. ہاں آپ نے کہا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا, بلکہ یوں کہہ کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. کتنے سارے, ایک لمبی لسٹ ہے جس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ نے سماج سے باطل عقائد کو ختم کیا, آپ کی تعریف کی گئی جس میں غلو کیا گیا, آپ نے منع کیا. آج چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی ہو, چپراسی بھی ہو, گھر میں آئے اگر کوئی کھڑا نہیں ہوگا ناراض ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ہم آپ کے لیے احتراماً کھڑے ہوں, لیکن ہم اس لیے یہ نہیں کرتے تھے کہ آپ کو بہت ناپسند تھا. یہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی انٹری ہو اور ہم لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں, یہ بھی نہیں چاہیے. آپ نے منع کیا لوگوں کو, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, مجھ کو تعریف میں ویسا مت بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے, نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو تعریف میں بڑھا دیا. سادگی اور وعدوں کا پورا کرنا آپ دیکھ, کسی بھی میدان میں آپ دیکھیں, عقائد, عبادات, معاملات, آداب, سب سے ڈسپلن شخصیت اگر کوئی تاریخ میں تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک دم ڈسپلن, ہر چیز میں پابندی. نیند سے اٹھیں گے یہ دعا پڑھیں گے, پھر کیا کریں گے, سوتے وقت پابندی, اعمال کبھی چھوٹیں گے نہیں. ہر سفر میں جانے کی دعائیں, سفر میں جانے کا طریقہ, سوار ہونے کا طریقہ, چلنے پھرنے کے آداب, بات کرنے کے آداب, ہر چیز میں ڈسپلن. گھر میں داخل ہونا, مسجد میں داخل ہونا, بیت الخلاء میں داخل ہونا, چاہے کوئی بھی معاملہ زندگی کا ہو, ہر معاملے میں ڈسپلن.
اور کبھی کبھی کسی عذر کی وجہ سے وہ کام چھوٹ جائے اس کی تلافی بھی ہوگی. اتنا پابندی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی ظہر کی 4 رکعت چھوٹ جاتی سنت تو آپ ظہر کی فرض کے بعد پڑھتے تھے. کہ آپ ہمیشہ پابندی سے وہ عمل کرتے تھے جو ہونا ہے. رات میں بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے تہجد چھوٹ جاتی زوال سے پہلے اس کو پڑھ لیتے. یہاں تک کہ ظہر کی بعد کی 2 سنت آپ کی چھوٹ گئی, آپ نے اس کو وقت نہیں ملا, لوگ آئے تھے مہمان, لمبا وقت نکل گیا, عصر کا وقت آ گیا, آپ نے عصر کے بعد وہ سنت پڑھی, چھوڑتے نہیں تھے عمل کو. پابند زندگی, اذکار کی پابندی, ہر نماز کے بعد ذکر, فجر کے بعد کے معمولات, رات میں سوتے وقت میں برابر پابندی سے 3 قل معوذات پڑھ کے بدن پر تھتکارنا, سوتے وقت میں برابر دائیں کروٹ پر سونا, ہاتھ گال کے نیچے رکھنا, اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, جو بھی دعائیں پڑھنا برابر پابندی سے. نیند سے اٹھ رہے ہیں برابر دعا اس کے لیے. اس کو کہتے ہیں ڈسپلن لائف, آداب, معاشرتی آداب, اخلاق, اعلیٰ ترین اخلاق. جو آپ نے سکھایا سکھانے سے زیادہ اچھا اس پہ عمل کیا. آپ نے جو تعلیمات دیں اس پہ آپ نے لوگوں کے لیے سہولت رکھی, اپنے لیے اس سے زیادہ اور زیادہ شدت اختیار کی. اپنے لیے مجاہدے کا اعلیٰ معیار رکھا, آپ نے زیادہ کیا. آپ 2 دن روزہ رکھتے تھے. پیر کو روزہ رکھا مثلا, شام کو افطار نہیں, رات کا کھانا نہیں, اگلے دن سحری نہیں, منگل کو بھی روزہ, افطار منگل کو کریں گے. ہے صحابہ نے بھی ایسا کرنا شروع کیا, ان کو بھی شوق تھا, ہمارے نبی کر رہے نا ہم بھی کریں گے. اچھا ہے تبھی تو کر رہے ہیں, ہم بھی اچھا ہے, ہم کیوں محروم رہے ہیں, ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. آپ نے کہا نہیں, لست کہیئتکم انما یطعمنی ربی ویسقین, لست کہیئتکم, میں تمہاری طرح نہیں ہوں, تم میرے جیسا مجاہدہ کرنے کی کوشش مت کرو, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. انما یطعمنی ربی ویسقین, مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے, کھانا نہیں قوت دیتا ہے. عبادات تعلق اللہ سے ایسا ہے کہ نہیں بھی کھائیں گے تو کام چل جائے گا. تمہارا ویسا نہیں ہے, تو میری طرح ہو نہیں. آخری وقت میں نماز کے لیے لایا جا رہا ہے. عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی تکلیف کے وقت میں لایا گیا کہ آپ کے پاؤں زمین پر ٹھہرتے نہیں تھے, اور آپ کو زمین پر جب آپ کو لایا گیا مسجد کے اندر تو آپ کی انگلیوں سے نشان بن رہے تھے, پاؤں سے ریت کے اندر نشان بن رہے تھے, لکیریں بن رہی تھی, لیکن آپ کو لا کے بٹھایا گیا. اتنی پابندی, اتنی پابندی. آخری وقت میں, آخری وفات کا وقت ہے, اور آپ کی زبان سے نکل رہا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا. آخری وقت تک اپنی ذمہ داری کا احساس. کہاں سے لائیں گے ایسی شخصیت آپ؟ زندگی کے تمام امور میں کامیاب, ہر اعتبار سے نمونہ, بچوں کے اعتبار سے, بڑوں کے اعتبار سے, سماجی مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے, حکمت سے فیصلے کرنے کے اعتبار سے, جنگ میں, امن میں, تجارت کے اعتبار سے, ذاتی زندگی میں اللہ سے معاملہ, بندوں سے معاملہ, ہر اعتبار سے پرفیکٹ, کہیں کوئی کمی نہیں ہے. کوئی ایسا لوگوں کے تو حالات بھی محفوظ نہیں ہیں. اس دور کے لوگ آپ دیکھیے, کوئی مشہور سے مشہور شخصیت آپ اٹھائیے اور اس کی زندگی کے حالات تلاش کیجئے, کیسا بیٹھتا ہے, کیسا اٹھتا ہے, کیسے کھاتا ہے, کیسے پیتا ہے, کیسا اس کا کپڑے پہننے کا طریقہ, نہیں معلوم. یہ میڈیا کا دور ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام امور کا محفوظ ہونا خود ایک عجیب چیز ہے کہ آپ کی زندگی پوری کی پوری محفوظ. کیوں؟ یہ اسلام کا کمال ہے کہ ہمارے پاس صرف باتیں نہیں ہیں, ہمارے پاس عملی شخصیت بھی ہے, جس کو دیکھ کے آدمی اللہ کی مرضیات کو سمجھے اور اپنی زندگی کی اصلاح کرے, اور کبھی اس کی زبان پر یہ بات نہ آئے کہ نہیں ہو سکتا, یہ کوئی نہیں کر سکتا, اس کو کر کے دکھایا.
ہر چیز پر اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھایا، اور ساری چیزیں ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں یہ مشکل ہے۔ ہر میدان میں شہسوار، ہر میدان میں کامل، بندے کے معاملات، رب کے معاملات، دینی، دنیاوی، سیاسی، ہر اعتبار سے یہ جو چیز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ نمونہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ نمونہ اس آدمی کے لیے ہے جو اپنے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کا ڈر رکھے ہوئے ہو۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ یہ موج مستی کرنے والے کے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ نمونہ اس کے لیے ہے جس کی زندگی میں زندگی کی مقصدیت، اپنے خاتمے کی فکر اور اپنے رب سے اپنے معاملے کے بارے میں اس کو احساس ہو، جو اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرنا چاہتا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو اور آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کی امید رکھتا ہو، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کی فکر رکھتا ہو، آخرت کا یقین اس کو ہو کہ آخرت میں جانا ہے، موت کے بعد اجر اور ثواب اور بدلے کا اور سزا کا معاملہ ہے، وہ ذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور یاد ہو اور جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہو، جو اللہ سے اجر کی طلب رکھتا ہو، ایسے آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں، ماڈل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ گواہی صرف اللہ کی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں اور مسلمان نہیں ہیں انہوں نے بھی یہ گواہی دی ہے۔ مثال کے طور پر مائیکل ہارٹ نے، جو امریکی ہے، اس نے کہا ہے My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے کتاب لکھی The 100، اور اس نے اپنی کتاب میں تاریخ میں اثر ڈالنے والی شخصیات کو یکجا کیا اور اس نے سیکوینس رکھے، سب سے زیادہ تاریخ میں انسانی زندگی اور سماج پر اثر ڈالنے والا کون، 1 2 3 4، تو سب سے زیادہ، پھر اس سے کم 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 کم، اس نے اس طرح سے 100 لوگوں کی ایک لسٹ بنایا۔ وہ کون شخصیت ہے جو تاریخ میں سب سے کامیاب ترین شخصیت رہی اور جس کا اثر انسانی تاریخ پر بعد کے ادوار میں بالکل سب سے زیادہ رہا ہے؟ The man who changed history، جس نے انسانیت کی دھارے کو موڑ دیا۔ کون ہے اس؟ سب سے کامیاب کون ہوا اس میں؟ سب سے زیادہ ٹاپ لیول پہ نمبر 1 پر اس نے رکھا اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو آرگیومنٹ پیش کیا، جو بات، جو بنیاد جو اس نے بنائی، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں ساری انسانیت پر اثر انداز ہونے والی شخصیات کی فہرست میں سب سے اوپر رکھنا بہت سارے لوگوں کے لیے تعجب کی چیز ہوگی۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ان کو کیسے پہلے رکھا؟ کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کریں گے، نہیں ایسا تھوڑی ہے، دوسرے بھی تو ہیں، نیوٹن ہے، جیزس ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ کوئی آدمی تعجب میں پڑ جائے گا، کوئی آدمی اعتراض کرے گا۔ اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کو پورا احساس ہے کہ میری یہ چوائس سب کے حلق سے نیچے اترنے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے رکھا۔ اس بات کو جانتے ہوئے اس نے نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ کیوں؟ اس نے خود کیا کہا؟ کہتا ہے but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ کیوں میں ان کو نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ساری انسانی تاریخ میں یہی شخصیت
سب سے زیادہ کامیاب ترین شخصیت رہی ہے جو دونوں لیول پر پوری طرح سپریملی سکسیسفل، انتہائی درجے کی کامیابی ملنے والی شخصیت ہے۔ کون سے لیول پہ؟ دینی اور دنیاوی، دینی، مذہبی اور سماجی، سیاسی، دونوں لیول پر ہے۔ دیکھیے دنیا میں دو تین طرح کے لوگ آئے، کوئی آپ کو ملے گا بہت بڑا جینیس، نیوٹن، لیکن وہ کون سی فیلڈ میں ہے؟ سائنس، باقی ادھر ادھر آنا نہیں، سائنس میں۔ کوئی آپ کو ملے گا جو سیاسی میدان میں بہت اعلیٰ، جس نے کئی ملک فتح کیا، الیگزینڈر ہو یا جو بھی ہو، سکندر وکندر جو بھی کہتے ہیں، یہ ایک دم سیاسی لیول پہ کامیاب ترین ہے، لیکن دھارمک معاملات میں زیرو، کچھ بھی معلوم نہیں۔ اکبر جیسے لوگ بھی بنائے تو بنائے، نیا ہی دین الہی بنایا، وہ بھی جو مر گیا تو کبھی زندہ ہوا نہیں، گیا ہو، کامیاب نہیں ہوا، کوشش بھی کی تو فیل۔ کوئی ملے گا آپ کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں، باقی ریلیجن سے، سائنس سے، اس سے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کوئی سماجی سطح پر لوگوں کو، انسان کو اچھا بناؤ، لیکن سیاسی معاملات میں ان کا اثر نہیں رہا۔ کوئی فلسفیانہ لوگ گزرے جو کتابوں لکھ کے کتابوں میں دفن ہو گئے، وہ کچھ کر نہیں پائے، انہوں نے پیش کیا، ایسا جیو، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، بلو پرنٹ دیا، لیکن کچھ بھی نہیں، بلڈنگ نہیں بنایا، خالی نقشہ دے کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، دینی اعتبار سے کامل رہبری اور سماجی اعتبار سے کامل نظام کی تعمیر، ایک پرفیکٹ سسٹم، ایک گورنمنٹ، ایک پورے معاشرے کو ہر اعتبار سے، کہ جہاں ایڈمنسٹریشن بھی پاورفل ہے، جہاں ہر اعتبار سے بزنس اور تجارت اور سماجی سطح پر خاندانی زندگی ہو، یا ہر اعتبار سے ہر چیز کا حل، کورٹ بھی ہے وہاں پہ اور سب کچھ وہاں پہ ہے۔ اور پھر باہر سے اگر حملے ہوتے ہیں، اس کی ڈیفنس کے لیے فوج بھی موجود ہے، ایسی فوج کے دے کے تو بھاگنا چاہیے، جن کے لیے جان دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، جان تیار ہے۔ ایسی فوج کہاں سے آتی ہو؟ کسی کو ملی ایسی فوج جو سامنے کی تیر خود کھائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچے، جان دینے کے لیے تیار افراد۔ تو سیاسی لیول پہ بھی کامیاب ترین شخصیت، جس شخصیت نے، آپ دیکھیے، کوئی ایسا ڈھونڈ کے بتاؤ ذرا کبھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت شروع کر رہے ہیں تو اکیلے ہیں، ظلم و ستم، ہر اعتبار سے تکلیف، یہاں تک کہ اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، وہ بھی کھلم کھلا نہیں، چھپ چھپا کے، اور آپ مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ پھر 10 سال کے اندر، بھائی پورا تو 23 سال کا ہے، میں 13 چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ جب نکلے ہیں تو کمزوری کی حالت میں نکلے ہیں۔ اب بچے کتنے؟ 10۔ بس 10 سال کے اندر کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہی شخص جو وہاں سے اللہ کے حکم سے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے نکلتا ہے، اندھیرے میں ہے۔ 10 سال کے بعد، بلکہ 10 سے کم میں ہوا ہی ہے، فتح مکہ ہوتا ہے، اور اس کو لڑنا بھی نہیں پڑتا ہے، اور پورا مکہ واپس اس کے ہاتھ میں ایسا آتا ہے کہ چابی مانگے تو چپ چاپ دینا پڑے گی چابی، بغیر جنگ کے غلبہ۔ کیسے ہوا ایسا؟ کتنی کامیاب ترین شخصیت ہے سیاسی اعتبار سے۔ ایسا کوئی مذہبی پیشوا لیڈر آپ بتائیے جس نے سماج کی اصلاح کے لیے کام شروع کیا، پھر اتنا پاورفل بنا، اس کو نکالا گیا، پھر اتنا پاورفل بن کے آیا کہ واپس وہی سماج جہاں سے اس کو جانا پڑا تھا، وہ اس کے رحم و کرم پر ہے، جیسا وہ بولے گا ویسا وہاں پہ ہوگا۔ اس کے مخالفین کو چپ چاپ گھر میں جا کے چھپنا پڑے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی آپ نے آپ کی اپنی زندگی میں، بعد میں بھی نہیں، آپ کی اپنی زندگی میں شرک جو سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی تھی اس سماج کی،
آپ نے شرک کو ختم کر دیا نظریاتی سطح پہ، آئیڈیولوجیکل لیول پہ. شرک ایک دم ایسا ہوا مذاق بن گیا وہاں پہ. شرک کرتا تو آج تک عرب آپ کو وہ شراب پیے گا لیکن شراب میں شرک نہیں بولے گا. وہاں ایسا قائم کر کے رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دم پرفیکٹ. شرک کو اکھاڑ کے پھینک دیا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پہ اصل اس معاشرے کی بنیاد تھی. اور عقیدے اور عمل اور عبادات کے اعتبار سے پورا سسٹم دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے اسلام کو وہاں غالب کر دیا اللہ کی توفیق سے. کہ اسلام نہ صرف یہ کہ کچھ انسٹرکشنز کا عقائد اور کچھ اقوال کا مجموعہ ہو، بلکہ اس سماج میں اسلام رائج ہو گیا. اس سے باہر جینا ممکن نہیں رہا. مرد، عورت، بچے، چھوٹے بڑے بوڑھے، ہر اعتبار سے ہر آدمی، اس کے لیے زندگی کا ایک نظام وہاں پہ آپ نے قائم کیا، اور کامیاب نظام. فیل بھی نہیں کہ ایک پروجیکٹ پاس ہوا فیل ہو گیا ہو، نہیں، کامیاب خوشحال زندگی ہے. کہ مالدار زکوٰۃ دے رہا ہے اور غریب کا گھر بھی چل رہا ہے. وہاں پہ پورا تجارت کا نظام چل رہا ہے، وہاں پہ لین دین بھی ہو رہا ہے، اور سود ختم ہو گیا وہاں پہ، اور سود ختم ہو کے لوگ خوشحال ہو رہے ہیں. سب آ رہا ہے وہاں پہ. عورتوں کو حقوق مل رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، مردوں کی بڑائی قائم رہتے ہوئے سب خوشحال ہیں. الرجال قوامون علی النساء، ماتحت ہیں عورتیں ان کی، لیکن نظام صحیح چل رہا ہے. ظلم اور جبر نہیں ہے اس سماج میں. اس میں کوئی ساہوکار کسی غریب کو لوٹ رہا نہیں ہے، اس میں کوئی باغی نہیں ہے جو بغاوت کرے حکومت کے خلاف. سب خوش. ایسا نظام دونوں لیول پہ کامیابی بہت مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے دینی سطح پر کامیاب ترین رہبری دی اور دینی تعلیمات کو قائم اور نافذ کیا. اسی طرح سے دنیاوی لیول پہ آپ دیکھیں گے تو اس معاشرے کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین اصول دے کے وہاں اس کو رائج کر کے سکسیسفل سوسائٹی کی تعمیر کی. یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی، دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کوئی شخصیت بتائیے ایسی. دینی میدان، دھارمک میدان والے دھارمک ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے ان کو کوئی بھی رشتہ نہیں ہوتا ہے. دنیاوی سیاسی اعتبار سے ان کا دھرم سے کوئی رشتہ نہیں رہتا ہے. ریلیجن اور سوسائٹی کے جو ضروریات ہیں وہ دونوں کو جمع کرنا یہ بہت مشکل چیز ہے. اور یہ آدمی کہہ رہا ہے، یہ کوئی مولوی ہے، یہ یو ایس کا امریکن ہے اور میتھمیٹیشین ہے، یہ ریاضی داں. وہ آدمی اسٹڈی کرنے کے بعد، کئی سالوں کی اسٹڈی کے بعد کیا بول رہا، اینڈ میں اس کے حلق سے بات نکل رہی تو کیا نکل رہی ہے؟ کہتا ہے کہ بٹ ہی واز دی اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب ترین شخصیت تھی. کون سے لیول پہ؟ دینی لیول پہ بھی اور دنیاوی سیاسی سماجی لیول پر بھی. دونوں لیول پہ کامیاب ترین شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے بعد کوئی ویسا آیا نہیں. تو ایک اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایسی شخصیت ہے. اور کس کے پاس ہے؟ آج دنیا کا اتنا بڑا دین کرسچینٹی، آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عملی طور پر بہت کم مواد موجود ہے. جو ایک ہی دستاویز، ایک ہی سورس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے کا عیسائیوں کے پاس جو ہے وہ بائبل ہے، نیو ٹیسٹمنٹ، اور اس میں بھی بہت کم ان کے بارے میں ہے. بتائیے پھر کیا پریکٹیکل ماڈل کہاں سے ڈھونڈے گا آدمی؟ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس توراہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں اگر کوئی بات کرے اور اس میں نبیوں کا تذکرہ تو آدمی کان کو ہاتھ لگائے گا. کسی ایک نبی کو بھی بخشا نہیں ہے. اس کی تفصیل میں بیان کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور جتنے بھی نبیوں کا
سلسلہ ہے، نوح علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایک سے ایک نبیوں کا تذکرہ آپ کرتے چلے جائیے، ہر نبی کے بارے میں آپ کو ملے گا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ایک کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ہر ایک کی شخصیت کو داغدار کیا ہے، اس کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ آدمی اگر تورات میں آج جو موجود ہے اس میں اگر نبیوں کی زندگی پڑھے تو اس کو لگے گا کہ کیسے لوگ تھے یہ، ان کو اللہ نے کیوں چنا؟ آدمی یہ سوچے گا ایسے لوگوں کو اللہ نے چنا، گاڈ کے چوزن پیپل، اتنی غلط غلط باتیں ان کے ساتھ جوڑ دی ہیں کہ ایک عام انسان، بھولا بھالا انسان جب ان کی زندگی پڑھے گا تو اللہ کے انتخاب پر شک کرنے لگے گا، کیسے لوگ تھے یہ لوگ کہ جو شرک تک کرنے لگ گئے۔ ایک مثال بتاؤں آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے طور پر، اللہ سے کلام کیا، پیچھے ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کے گئے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کیا کیا، جب لوگوں میں دیکھا کہ ان میں شرک کی طلب ہے، کہا سب سونا جمع کرو، جمع کیے، اس کا بچڑا ہارون علیہ السلام نے بنایا اور کہا یہ پوجو اس کو۔ کیا ہے جھوٹ؟ قرآن کیسا پاک ہے اس سے سمجھ۔ ابھی دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں پیدل کہ قرآن کاپی کیا ہوا ہے بائبل سے، تو بائبل کے وہ سارے مسٹیکس قرآن میں کیوں نہیں ہیں؟ قرآن کا ورژن الگ کیوں ہے؟ وہ ساری خرافات جو آج تورات یا بائبل یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں، قرآن میں وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، قرآن میں وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وہ ساری خرابی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو تفصیلی حیات ان کی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بالمقابل اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے، کامل نمونہ آپ کو ملے گا، زندگی کے تمام امور موجود ہیں۔ اور پچھلے نبیوں کا اگر حال دیکھیں آپ تورات میں تو آپ ایک دم اف کریں گے، آپ کا نبوت کے اعتبار سے احترام ختم ہو جائے گا، اتنی غلط زندگی بنا کے ان کی پیش کی ہے، اور زنا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ان کی زندگی میں ڈال دی ہے۔ داؤد علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیے، یا دوسرے آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کے بارے میں، لوط علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے۔ تو یہ نبیوں کی شان جو ہے، ان کی تصویر پوری بگاڑی گئی ہے۔ تو کون ہے پھر ماڈل؟ کون ہے پھر؟ اگر آپ پھر نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو لگتا ہے ہاں واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعی صحابہ کا اتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ جس کو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا، اور بہت بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، لیکن ایک بڑا کام انہوں نے یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسا آپ کی پیشاب پاخانہ غسل تک بیان کر دیا، تاکہ آج اس دور میں کوئی آدمی بولے ہم کو نہیں معلوم تمہارے نبی کیسے تھے، ہم کو ڈیٹیل بتاؤ ان کے بارے میں کیسے تھے، تو ہم پوری زندگی پیش کر سکتے ہیں، دیکھو ہمارے نبی ایسے تھے، گھر کے باہر، گھر کے اندر، سفر میں، حضر میں، مسجد میں اور بازار میں اور بیت الخلاء سے لے کے ساری جتنے احوال ہیں ہر چیز موجود ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کسی اور کو نصیب نہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا جو اللہ نے اسلام ہم کو دیا ہے، اور یہ بہت افسوس ہے کہ واقعی اس کی قدر ہم کو نہیں ہے۔ یہ دونوں جو یہ کانٹرڈکشن ہے، اتنا بڑا احسان اللہ نے ہم پہ کیا، اسلام دیا، اور ایسا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور اس کی قدر اگر دیکھی جائے کہ واقعی ہم کو کتنی ہے، تو ایسا لگے گا کہ واقعی ہم کو باقی چیزیں جو ملی ہیں ان کے مقابلے میں بھی اسلام کا اتنا احساس نہیں ہے، کہ اس کو اگر کہیں راستے میں 1000 کا نوٹ مل جائے تو اس کے چہرے کا جو حال ہے، کبھی اسلام کی خوشی سے بھی ایسا چہرہ ہوا ہے؟ اگر پروموشن ہو جائے اس کا کمپنی میں تو اس کے چہرے کا جو حال ہوگا، وہ جو چہرہ اس کا ہے، کبھی اسلام اللہ نے مجھ کو دیا، کبھی چہرے پر وہ خوشی بھی گزری ہے؟ یہ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اسلام کے بارے میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف تعلیمات
بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہم کو دے کر اور آپ کو کامل نمونہ بنا کر ہمارے لیے بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے۔ تو یہ جاننے کی چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو ملتی ہے۔ نمبر 5، اسلام کے سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سادہ اور فطری اور سادی غریب آدمی کی عقل میں آنے والی ہے۔ اسلام کے لیے بہت پڑھا لکھا ہونا اور فلسفی میں اور تھیولوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد سمجھنے شروع کرو، ایسا نہیں ہے۔ بھولا بھلا آدمی آئے بتا ہم کو اسلام کیسا، تو اس کی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل آپ دوسرے دینوں کو دیکھیے، ان کی جو تھیولوجی ہے، کئی کرسچن سے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں پہلے ہم کو فلسفی پڑھاتے ہیں اور آخری سال میں تھیولوجی پڑھاتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فلسفہ اور دینیات۔ دینیات جو ہے وہ آخری سال میں پڑھاتے ہیں اور پہلے سالوں میں کیا پڑھاتے؟ فلسفی۔ آپ کسی بھی پوچھئے جو کرسچنز جو کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کے علماء کرام، فادر، بردر، سسٹر اور پاسٹر جتنے بھی ہیں، with due respect، جو لوگ بھی ہیں، آپ ان کو پوچھئے، ہم پوچھتے ہیں، وہ بتائیں گے دیکھیے اب میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں، جو لوگ آتے ہیں، ایسے ان کی ایک ٹیم آتی ہے، ان کا ہر سال ایک سٹڈی کا ایک یہ ہوتا ہے اور وہ انٹرفیتھ ڈسکشن ان کے یہاں ہوتا ہے کہ دوسرے دین کے جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی چرچا کی جائے تاکہ آپس میں تال میل بنے، ریلیشن شپ بنے، ایک دوسرے کو ہم سمجھیں۔ تو وہ لوگ آتے ہیں تو بات چیت ہوتی ہے، ہم لوگ سب ان کے جواب دینے کے بعد بولتے ہیں ہم پوچھنا کیا بھی کچھ تم کو۔ جب ہم پوچھتے ہیں یہ ٹرینیٹی کیا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے، پھر ہم کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، بولتے ہیں ہم لوگوں کا ابھی تک تھیولوجی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی فلسفی کر رہے ہیں، آخری سال ہوگا نا تب ہم تھیولوجی پڑھیں گے، تو ابھی ہم کو معلوم نہیں ہوا۔ یو ڈونٹ نو اباؤٹ گاڈ، تم کو ابھی تک اللہ کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں معلوم نہیں، تو پڑھ رہے کیا تم؟ ہمارے بچے کو پوچھو ادھر آ، بولا اللہ کتنے ہیں؟ بولتا ایک، کہاں ہے؟ بولے اوپر ہے۔ سمپل، جا کھیل واپس جا کے۔ ایسا رہتا ویسا رہتا، نو، سمپل، ایک کا مطلب ایک، لیکن وہاں کانسیپٹ آف گاڈ ہی میں اتنا بڑا سردرد ہے کہ آدمی کو کوئی گولی اس کا سردرد کم نہیں کر سکتی۔ آپ پوچھئے اور ان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اللہ رحم کرے۔ گاڈ کتنے ہیں؟ بولے ایک، بٹ اٹس اے ٹرائیون گاڈ، یا تین ہے، ٹرینیٹی ہے۔ وہ کیسا رہتا؟ بولے ایک ہے لیکن تین ہے۔ ہاں کیسے؟ بولے ایک لیکن تین، تو تین ہے کہ ایک ہے؟ بولے ایک بھی ہے اور تین بھی ہے۔ کون کون ہے وہ ذرا بتاؤ؟ بولے گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ۔ او، تو تینوں ایک ہی ہیں۔ ان میں کس نے کس کو بھیجا؟ گاڈ دا فادر نے گاڈ دا سن کو بھیجا، خود کو بھیجا کہ دوسرے کو؟ تو سوچتا تھا تینوں ایک ہی ہے نا، تو تھرون پہ کون ہے؟ بولے گاڈ دا فادر۔ اور دنیا میں کون ہے؟ گاڈ دا سن۔ تو دونوں ایک ہے کہ الگ ہے؟ ایک۔ تو یہ نیچے وہ اوپر ہے نا، تو دونوں ایک کیسا ہو سکتا ہے؟ بولے وہ اتنا مت پوچھو، جتنا بولے اتنا مانو۔ یہ حال ان کا ہے سمپل گاڈ کے بارے میں۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ ایسٹرسک نہیں ہے جو فٹ نوٹ میں جا کے آپ کو دیکھنا پڑیں گے، کوئی ہڈن چارجز جیسے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سمپل ہے۔ ایک کا مطلب ایک، گنتی آتی ہے؟ ہاں، ایک کا مطلب ایک، دوسرا کچھ نہیں۔ قل هو اللہ احد، اور صرف گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں، یونیک، ہر اعتبار سے ایک، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنا اعلیٰ، جو ہمارے تصور سے بھی اعلیٰ، لیکن اس کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں وہ ایک ہے، رحم والا ہے، اور وہ عدل والا ہے، وہ علم والا ہے،
وہ کلام کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کی صفات ساری کی ساری ہیں. وہ پارشیلٹی نہیں کرتا ہے، وہ عدل والا ہے، وہ سب کا ہے، خالی یہودیوں کا نہیں ہے، خالی فلاں کا نہیں ہے، خالی مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی اگر کافر پر ظلم کرے، وہ اللہ کو پکارے، اللہ اس کی سنتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے. ہمارا اللہ ایسا ہے. سمپل عقیدہ، بت پرستی نہیں، پیڑ پرستی نہیں، پیر پرستی نہیں. بدقسمتی سے مسلمان آج مبتلا ہیں اس میں، لیکن وہ اسلام نہیں ہے. اس کا اسلام ہے، وہ اس کا اپنا بنایا ہوا اسلامک ورژن ہے. وہ اسلام نہیں ہے، وہ قرآن والا اسلام نہیں، حدیث والا اسلام نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات فطرت اور عقل کے عین مطابق ہے. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ریفیوٹیشنز جو کیے ہیں، یا آپ اس کو کہیں ردود، رد جو کیا ہے غلط چیزوں کو، اس میں بہت زیادہ فلسافیکل طریقہ اس کا نہیں ہے. سمپل ایک دم، جو آدمی کی، جس کو ہم سمپل انٹلیکٹ کہتے ہیں، سادہ عقل جو ہر ایک کو ملتی ہے، اس کی سمجھ میں آتا ہے. ڈاکٹر کو بھی سمجھے گا، انجینئر کو بھی، ٹیچر کو بھی، اور پرائم منسٹر کو بھی، اور ایک دیہاتی کو بھی سمجھ میں آئے گا. ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بتوں کی عبادت سے منع کیا ہے، اور اسلام کی یونیک ٹیچنگز میں سے یہ ہے کہ آئیڈل ورشپ اسلام میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف اس کے لیے ایک ریزن دیا، اور اتنا چھوٹا لیکن بہت بڑا ہے وہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل سے تھوڑی نہ بولتے تھے، اللہ کی رہبری میں بولتے تھے، تو ہے اللہ کا ہی وہ. اللہ نے کہا قال اتعبدون ما تنحتون، ختم ہو گیا. اتعبدون ما تنحتون، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو اسی کی عبادت کرتے ہو. یعنی بتوں کی عبادت کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کوشچن ہے، سوال کے انداز میں رد ہے. جس کو تم خود بناتے، اس کے بندے بنتے، وہ اپنے وجود میں تمہارا محتاج ہے. جو بت بنایا کہاں سے آیا؟ کون سی کمپنی کا ہے؟ بولے فلاں نے بنایا اس کو، فلاں کاریگر نے بنایا اس کو. اچھا، بہت خوبصورت بنایا، ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ ہاں. یہ تمہاری بگڑی بنائے گا؟ ہاں. اس کو کس نے بنایا؟ ہم نے. اور ہمارا کام کون بنائے گا؟ یہ. اس کو کان تو نے بنائے، آنکھیں تو نے بنائی، اس کو زبان تو نے بنائی، جو تینوں میں سے ایکٹیو نہیں ہے. نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ پکڑ سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لکڑی کے بت بنائے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، تم اس کو اپنا معبود بناتے ہو، اس کے آگے جھکتے ہو. وہ اپنے وجود میں تمہارا محتاج ہے، اور تم اپنے آپ کو اس کے سامنے محتاج بناتے ہو. نہیں سمجھ میں آتا ہے. کوئی بھی آدمی سادہ اس بات کو سمجھے گا کہ جس کو ہم نے بنایا وہ ہم کو بنائے گا. دیکھیے، کریٹر کریشن سے پہلے ہونا چاہیے نا. یعنی پہلے کریشن آ گئی پھر کریٹر آ رہا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. بنی ہوئی چیز بعد میں آتی ہے، بنانے والا پہلے ہوتا ہے. یہاں الٹا ہو رہا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کریٹر بعد میں آ رہا اور کریشن پہلے. یعنی انسان جو کریشن ہے، اس کا بھکت ہے، اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، اس کا ورشپر ہے، وہ پہلے ہے، اور وہ کریٹر کو بنا رہا. تو کریٹر ہے کون؟ وہ اگر پورے برہمانڈ کا کریٹر ہے، یونیورس کا، تو یہ اس کا کریٹر کون ہے پھر؟ تو یہ تو انسان ہوا. تو پھر کون کس کا بھکت ہے، کون کس کا ورشپر ہونا چاہیے؟ آدمی واقعی سوچے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، وہ جو بنانے والا ہے وہ بہت اونچا اور اوپر ہے. یہ جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے. یہ بننے میں خود محتاج ہے. اس نے بنایا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب تھا اور پھر یہ آیا. سب تھا پھر یہ آیا.
تو یہ پہلے نہیں آیا، اس سے پہلے سب کچھ آیا، تو یہ کریٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ کریشن بعد میں، کریٹر پہلے، یہ تو الٹا ہو رہا ہے۔ سادہ انداز میں ایک آدمی، کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بنانے والا پہلے آتا ہے، پہلے ہوتا ہے، یا پھر بنی ہوئی چیز پہلے ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ایسا بولے گا یہ بلڈنگ کون بنایا؟ بولے اس کا بنانے والا بھی پیدا ہو رہا، اگلے سال آؤ ملاقات ہوگی اس سے۔ ارے ایسا کیسا؟ یہ پہلے بنا اور وہ بعد میں آ رہا، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ بنانے والا پہلے ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی تاج محل کے بارے میں پوچھے، بولے تاج محل کس نے بنایا؟ شاہجہاں نے۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی پیدا ہونے والا ہے وہ۔ ارے یہ الجبرا کا مسئلہ ہے کہ جیومیٹری کا کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو بنانے والا بعد میں آتا کہ پہلے آتا؟ بولے تو خود سوچ، ابھی تو خود سوچ کہ ساری کائنات کا بنانے والا تو بنا رہا اس کو، تو پہلے آیا، تیرا بنانے والا وہ، اور تو اس کو بنا رہا۔ سمپل ایک دم۔ قال اتعبدون ما تنحتون۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیے دوسری آیت، مثال کے طور پر انسان پرستی۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ محتاج رب اور معبود نہیں ہو سکتا ہے، محتاج معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو محتاج ہے گاڈ نہیں ہو سکتا۔ وہ جس کو دوسرے کی ضرورت ہے، کھاتا پیتا اپنے لیے سبسسٹنس جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، وہ گاڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ عیسیٰ مسیح ابن مریم بس ایک رسول تھے، ایک رسول تھے، میسنجر۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور کوئی انوکھے رسول نہیں تھے، ان سے پہلے بھی اور رسول تھے، اچانک وہ پہلے رسول بنے ایسا بھی نہیں ہے، ایک سلسلہ رسولوں کا چلا آیا ہے، ان میں سے وہ بھی تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک نیک عورت تھی، صدیقہ، سچی، پاک باز، قول و عمل اور قلب کے اعتبار سے سچائی پر چلنے والی عورت تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آج بولے گا یہ کوئی بولنے کی بات ہے؟ ہاں، یہ بولنے کی بات اس لیے ہے کہ تم ان کو معبود مان رہے ہو، اور وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو جب کھانا انہوں نے پیدا کیا تو نہیں تھا، تب کیا کرتے تھے؟ کھانا محتاجی کی علامت ہے، بھوک لگی، کیا بنتا کھانا؟ ضرورت، نیڈی، نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ صومالیہ، آدمی مر جائے گا، بھوکا مر جائے گا آدمی۔ اور اگر اس کو کھانا مل گیا، کھانا جائے گا جسم میں، کیا بنے گا؟ خون، قوت، طاقت۔ ہاں، تھوڑا بھی کھانا کھایا، بھی جان میں جانا ہے، بولو کیا پوچھ رہے آپ؟ تو آدمی میں طاقت آ گئی ہے، پھر پیشاب، پاخانہ۔ تو ان ہر اعتبار سے آپ دیکھو کہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، اندر سے ایک مجبوری ضرورت ہے ان کو۔ دو کھائیں گے، خون وغیرہ وغیرہ، پیشاب پاخانہ بھی بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کمزوریاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، یہ عیب ہے، انسانی مجبوری ہے یہ، جو گندگی بھی پیدا ہوتی ہے انسان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان تھے، ان کا کھانے کے لیے محتاج ہونا ان کو معبود کی فہرست سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ معبود کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ نے اپنے بارے میں کہا، کیا کہا؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کھانا ڈپینڈنسی ہے، نیڈ ہے، اور گاڈ وہ ہے جس کو نیڈ نہیں ہوتی ہے، who does not need anything، اس کو ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی، اس کی سب کو ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، دونوں۔ ہم ایسے معبود کو مانتے ہیں، تم کیسے معبود کو مان رہے؟ جو کھانا کھاتا تھا، جس کو بھوک لگتی تھی۔ بھوک لگنا کمزوری ہے، وہ محتاجی ہے، اللہ محتاج نہیں۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پوجنے والوں سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے، گاڈ نہیں، اور ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں،
اور ان کی والدہ ایک پاک باز نیک خاتون تھی، وہ گاڈ نہیں تھی، گاڈس نہیں تھی، مدر آف گاڈ نہیں تھی. اور کہا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانا محتاجی ہے. انظر، دیکھو، انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیتیں کیسے کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں ان کو. اور ثم انظر انا یؤفکون، پھر ذرا یہ بھی دیکھو کہ کہاں سے یہ جھوٹ میں مبتلا کیے جاتے ہیں، افک اور دھوکے میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. اتنا سمجھ کے بھی کیسا دھوکے میں آ رہے ہیں لوگ، اتنا سمجھ کے بھی کیسا دھوکہ کھاتے ہیں کہ ایک محتاج کے محتاج بن کے اس کے بندے بنے ہوئے ہیں. اس کا بندہ بنو جو محتاج نہیں ہے. کیسا اسلام ہے کہ ایسا جو کسی کا محتاج نہیں اس کے محتاج بنو. محتاج اب وہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی، ایک فقیر ہے، جو بھی لوگ قبروں پہ اس پہ جا کے مانگتے ہیں، مسلمانوں میں بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں. ایک آدمی محتاج ہے، ایک فقیر دوسرے سے بولتا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. دونوں فقیر بولتے ایسا، مطلب پاگل ہو گیا، میں بھی تو فقیر ہوں، میں بھی بیٹھا ہوں یہاں مانگنے کے لیے، میں بھی محتاج ہوں، میں بھی محتاج ہوں. تو مجھ سے مانگتا ہے، اس سے مانگ جو فقیر نہیں ہے. آپ نے دیکھا کوئی فقیر کو دوسرے فقیر کو بڑا بازو میں بیٹھا اس کے، ذرا دیتا کچھ اللہ کے نام پہ. ہم دونوں محتاج ہیں، میں بھی فقیر تو بھی فقیر. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے فقراء ہو، فقیر ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، یہ صرف اللہ ہے جو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور حمید ہے، حمید ہے، تعریف کے لائق ہے، بے عیب ہے، جو محتاج نہیں ہے. اللہ کے سوا سب محتاج ہیں، اور جتنے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، اتنا اللہ سے گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں. یدعوننا رغبا ورہبا، کہ جو اللہ کو امید اور ڈر سے پکارتے ہیں، ہم سے زیادہ دعا اللہ والے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی محتاجی کا ہم سے زیادہ احساس ہوتا ہے. لیکن بعد والے کیا کرتے ہیں؟ انہی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، انہی کے آگے جھکنے والے، انہی سے مانگنے والے بن جاتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بس رسول تھے. ان کی والدہ ایک سچی عورت تھیں اور وہ کھانا کھاتے تھے. تم محتاج کو اپنا رب اور معبود بنا رہے ہو؟ نہیں. دیکھو ہم کتنا کلیئر بتا رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کیسے جھوٹ میں پھنس جاتے ہیں یہ لوگ، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے ہیں. لہٰذا اسلام کا جو یعنی ٹیکسٹ ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سمپل ہیں. اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ سادہ سیدھا کوئی چورن بنا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سادہ اسلام ہے بھائی. اسلام کی سادگی ہی وہ چیز ہے جس نے بہت سارے غیر مسلموں کو متاثر کیا ہے. بولے ہم نے سنا، پڑھا، دیکھا اور ہم کو سمجھ میں آ گیا. اس میں بہت زیادہ کھپانا نہیں پڑتا، دماغ سمجھ میں آ جاتا ہے. آدمی کی فطرت اس کو قبول کرتی ہے. مزید انشاءاللہ اس پر ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے کہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے احکام کیسے عین انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.